نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ آیت نمبر 12 سورۃ البقرہ۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے لا تفسدوا مت فساد پھیلاؤ فی الارض زمین میں، قالوا تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، الا خبردار انہم هم المفسدون یہی ہیں، بے شک یہی ہیں فساد کرنے والے، وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے انہیں آمنو ایمان لے آؤ، کما آمن الناس جیسے لوگ ایمان لائے، قالوا وہ کہتے ہیں انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء جیسے ایمان لائے بے وقوف، الا خبردار انہم هم السفہاء بے شک وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن وہ جانتے نہیں۔ ترجمہ ایک دفعہ پھر ملاحظہ فرمائیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے لا تفسدوا فساد مت پھیلاؤ، نہ کرو فساد، فی الارض زمین میں، قالوا تو یہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون ہم تو بے شک اصلاح کرنے والے ہیں، الا انہم هم المفسدون خبردار سن لو بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، کما آمن الناس جیسے ایمان لائے لوگ، قالوا تو یہ کہتے ہیں انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء جیسے ایمان لائے بے وقوف، الا خبردار انہم بے شک وہی ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ آیت نمبر 11 کے اندر اللہ جل شانہ نے منافقوں کے کچھ احوال کا ذکر کیا ہے، اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ منافق فساد پھیلاتے تھے۔ اب اس فساد کے کیا معنی ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ اپنی خواہش نفس پہ چلتے تھے، اور منافقوں کا اس ملک میں فساد پھیلانا یہ تھا کہ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر لڑائی کا شور شرابہ پھیلاتے، آتش جنگ ہر طرف بھڑکاتے، مسلمانوں کے اور کافروں کے درمیان صلح کی ترغیب دیتے تھے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مقدس پر ایمان والے لوگوں کو روکتے تھے۔ اور یہ حالات تھے ان کے کہ کافروں کی خبریں لا کر مسلمانوں کو دیتے تھے، مسلمانوں کی خبریں کافروں کو دیتے تھے۔ بس یہی منافقانہ عقائد ان کے، اسی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا قرآن مجید میں تذکرہ نفاق کیا تاکہ اس کو پہچان سکیں کہ منافقوں کی اصل حقیقت کیا تھی۔ تو جب ان سے کہا جاتا کہ آپ فساد مت کرو زمین میں، تو یہ اس فساد کو
اصلاح کا حوالہ دے کے کہتے قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ کوئی اصلاح کرنے والے نہیں، بلکہ الا انہم هم المفسدون، بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ اور یہ حقیقی اصلاح تو حقیقت میں یہ ہے کہ دین غالب آ جائے، جملہ ادیان پر ہمارا دین غالب ہو، اور دنیاوی نفع، دنیاوی منافع اس دین کے بارے میں کوئی اہمیت نہ رکھتا ہو۔ لیکن منافقین چونکہ دنیاوی مفاد، تعلقات کی بہتری، آپس میں شیر و شکر ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں اتفاق رائے پیدا کرنا، ایک جگہ پہ بیٹھنا، یہ ان کی طبی خواہش تھی۔ اللہ رب العزت نے کہا یہ اصلاح نہیں ہے، یہ فساد ہے، اس لیے فرمایا الا خبردار انہم هم المفسدون، یہ فساد پھیلانے والے ہیں، فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے لوگ۔ اب یہاں لوگوں سے مراد کیا ہیں؟ لوگ قرآن مجید میں ان لوگوں کو کہا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا آمن الناس کی تفسیر میں یہ ہے کہ کما آمن ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم، جس طرح ان چار یاروں نے کبائر میں سے ایمان اور خلوص کے ساتھ ایمان ایسا لایا جس طرح کہ یہ اپنے ایمان میں مشہور تھے، ان کی مثال دی گئی۔ تو آگے سے انہوں نے کہا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، معاذ اللہ، انہوں نے صحابہ کو سفہاء کہا۔ سفہاء کہتے ہیں بے وقوف کو، تو انہوں نے ایمان والوں کو، اس وقت کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کو بے وقوف کہا اور سفیہ کہا، حالانکہ وہ اصل عقل مند تھے جنہوں نے دنیا کے اوپر آخرت کو فوقیت دی تھی، لیکن یہ ان کو بے وقوف کہتے تھے۔ اللہ نے ان کی طرف سے ان کو یہ کہا کہ الا انہم هم السفہاء، بے وقوف تو یہ ہیں جو اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، جو ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، جن کی جب آنکھیں کھلیں گی تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ حقیقت میں بے وقوف کون ہے۔ یہ تو اس کو پتہ چلتا ہے جس کی حقیقت کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور جب اس کی حقیقت کی آنکھیں کھل جاتی ہیں تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ اسلام کیا چیز ہے۔ یہ ایک مہاراجہ موتی سنگھ مسلمان ہوا، وہ اپنا واقعہ بیان کرتا ہے، لمبا واقعہ ہے، میں مختصر ذکر کرتا ہوں۔ یہ ایک شخص تھے اس زمانے میں جو مسلمان تھے، عبداللہ چنگال رحمہ اللہ۔ وہ جب بھی بس صبح ہوتی تو مسلمان ہونے کے بعد یہ عبداللہ چنگال کے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے 20 سال تک، دن چڑھے تک۔ جب اس سے کسی نے کہا کہ تم یہاں پہ آ کے بیٹھتے ہو، مہاراجہ سے کہا ٹھنڈ لگ جائے گی، سردی لگ جائے گی، تو اس نے کہا کہ میں نے 20 سال تک مسلمانوں کا چہرہ نہیں دیکھا، اب دیکھ چکا ہوں تو اب مجھے انہی کے پاس بیٹھنا ہوگا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیسے مسلمان ہوئے؟ تو انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ میں ہمیشہ آتا تھا، اور جب عبداللہ چنگال کے پاس آیا تو میں نے ان کے ساتھ مذاق کیا، لیکن جب ان کے ساتھ بیٹھتا رہا تو جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کس پہ ایمان رکھتے ہو، تو میں نے کہا کہ میں تو بس بھگوان پہ ایمان رکھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کبھی بھگوان کے درشن ہوئے ہیں؟ کہا نہیں، درشن تو نہیں ہوئے، ان کی مورتیاں بنا کر بس ان کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کرو، اپنی آنکھیں بند کرو۔ جیسے ہی آنکھیں انہوں نے بند کی تو حضرت عبداللہ چنگال رحمہ اللہ نے ان کے سر کے اوپر اپنی ٹوپی یا اپنی پگڑی رکھی، اور پھر اس کے بعد کچھ دیر بعد ان کو کہا اب آنکھیں بند کرو اور سوچو۔ جب آنکھیں بند کی، سوچ میں لگ گئے، تو پھر جب آنکھیں کھولی تو روتے ہوئے رو رہے تھے، اور روتے روتے جب حضرت عبداللہ چنگال نے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا، تو فرمانے لگے میں نے اپنے بھگوان کو دیکھا، اور وہ مجھے آیا اور مجھے کہا کہ تو غلط راستے پہ ہے، غلط روش پہ ہے،
اب تو نبوت کا دور ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آویزاں ہو چکی ہے، یہ پھیل چکی ہے، لہٰذا مجھے چھوڑ اور ان کی حقیقت کو تسلیم کر۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے بانسری بجائی، اس بانسری سے مجھے صاف کلمہ لا الہ الا اللہ سنائی دیا، اور جب آنکھیں کھولی تو اس کے بعد کہا مجھے وہ کلمہ پڑھاؤ۔ تو حضرت عبداللہ چنگال نے ان کو کلمہ پڑھایا تو مہاراجہ موتی سنگھ اس طرح مسلمان ہو گیا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جب ہم اپنی حقیقی آنکھوں سے آخرت کو اور آخرت کے نظام کو، مرنے کی جو کیفیت ہے اس کو، جنت کو، جہنم کو، قبر کو جب ہم سوچیں گے تو ہماری زندگی بدل جائے گی، سوچ بدل جائے گی، فکر بدل جائے گی۔ اور صحابہ تو صحابہ تھے، صحابہ تو معیار ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان صحابہ کی طرف سے ان کو یہ جواب دیا کہ الا انہم هم الصفہاء ولکن لا یعلمون، تم جنہیں بے وقوف سمجھتے ہو وہ حقیقی عقل مند ہیں، حقیقی بے وقوف تو تم ہو لیکن وہ سمجھتے نہیں ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آگے آپ سنیں گے کہ کس کس طرح کے واقعات اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے اندر بیان کیے ہیں، ہماری اصلاح کے لیے کن الفاظ کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ کے سامنے شان نزول آئیں گے، آپ کے سامنے واقعات آئیں گے، احکامات آئیں گے۔ بس میری گزارش ہے، اور گزارش یہی ہے کہ بار بار اس سبق کو، جب یہ 24 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے، بار بار اس کو سنیں، اس کو دیکھیں، اس کو سمجھیں۔ قرآن ہم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، قرآن ہمیں کچھ کہنا چاہتا ہے، قرآن ہمیں راستہ دکھانا چاہتا ہے۔ وہ دعا جو ہم دن رات 5 نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، قرآن کے اندر ہی وہ ہدایت کا راستہ ہے۔ ڈھونڈو، غور کرو، تدبر کرو، فکر کرو، بار بار غور کرو، تاکہ تمہیں قرآن مجید سے وہ تمہارا مطلوبہ راستہ مل جائے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔